بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے سیلاب متاثرین کو بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ حکومت نے عملی طور پر وزیر اعظم پاکستان 2 روزہ قطر کے دورے کے بعد پاکستان میں واپس تشریف لے آئے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے ایک انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں مختلف ممالک سے تعلق ہے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور متاثرین کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے امریکہ، UAE، سعودی عرب، قطر، چین سمیت عالمی ادارہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، عالمی ادارہ فوڈ ہے، انہوں نے پاکستان کی سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان کر دیا ہے اور فنڈز بھی دینے کا اعلان کیا ہے جو متاثرین پر خرچ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، جس کے لیے وزیر اعظم کے دورے قطر اور سعودی عرب انتہائی مفید ثابت ہوئے ہیں۔ قطر کے امیر نے وزیر اعظم سے 3 بلین امریکی ڈالر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اور سیلاب سے متاثرین لوگوں پر خرچ کرنے کا، بڑی تعداد میں اس میں خرچ کیے جائیں گے، اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے فرمانروا نے بھی 1 ارب امریکی ڈالر پاکستان میں انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں ناظرین پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے اینڈ پر کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو ان کی بحالی کی جانی ہے اور کس طرح سے ان کی مدد کی جانی ہے اور کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ خوشخبری ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ متاثرین سیلاب اور جو لٹے پٹے ہیں ان کی بحالی کے نام پر ہر بندہ اور ہر تنظیم متحرک ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے تو فلڈ ریلیف کیش کے نام سے ایک پروگرام شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسا مشترکہ فنڈ یا ایسی اتھارٹی، جب زلزلہ آیا تھا اس وقت قائم کی تھی، ایسی کوئی جو ہے ایجنسی قائم نہیں گئی۔ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی میدان میں اتر آئی ہے اور اس نے اپنا ٹین ڈبہ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ہر بندہ متحرک ہو گیا ہے، لیکن اس کا نقصان ہوگا۔ اس سے خدشہ ہے کہ متاثرین تک کوئی امداد نہیں پہنچ سکے گی۔ میں آپ کو یہاں خوشخبری دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اب تک کتنے پیسے جو پاکستان کو سیلاب کے متاثرین کی بحالی کے لیے، جو تباہ حال ہیں، جو کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، جن کے گھر بار اجڑ گئے، لٹ گئے، بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، وہاں سیلاب میں بہہ گئے، جانور میل معاشی بہہ گئے، ان کو ادویات کی قلت کا شدید سامنا ہے، وہاں پر جو ہے جلدی امراض پھوٹے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور بڑے شہروں میں بیٹھ کر، ایوانوں میں بیٹھ کر ان کی بحالی کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کیا گیا۔ ہر بندہ امداد اکٹھی کر رہا ہے اور وہ لٹ مار ہوگی، اور پیپلز پارٹی بھی ڈونرز کانفرنس کے لیے پر تول رہی ہے۔ میں آپ کو اب تک یہ بتاؤں کہ کتنے پیسے اب تک یقین دہانی وزیر اعظم کو کرائی گئی ہیں اور یہ پیسہ کیسے خرچ ہوگا، اس کا ابھی کوئی میکانزم باقی ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کہ کس طرح سے اور کتنی امداد اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ ناظرین اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم کی اپیل پر جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے بین الاقوامی تنظیموں اور مالی اداروں نے 50 کروڑ ڈالر سے زائد رقم کی فوری امداد کا اعلان کر دیا ہے جو ان پر خرچ ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم کی زیر صدارت آج بڑا اجلاس اسلام آباد میں قطر سے ان کی واپسی پر ہوا، اس میں جو اجلاس تھا اس میں ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، عالمی مالیاتی بینک، بین الاقوامی ڈیولپمنٹ ڈونرز سمیت چین، امریکہ اور یورپی ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی ہے، جس میں انہوں نے جو فوری طور پر وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی ہے۔ ورلڈ بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ ورلڈ بینک کی طرف سے سیلاب کے متاثرین کی بحالی کے لیے 350 ملین ڈالر کی فوری امداد دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے سیلاب متاثرین کے لیے $110 ملین کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $20 ملین اور یو کے ایڈ نے £1.5 ملین کی فوری امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وسط اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے £38 ملین کا بھی الگ سے اعلان کیا ہے۔ جی ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جو متاثرین ہیں ان کی ابھی تک حکومت نہ سندھ، نہ بلوچستان، نہ KPK، نہ پنجاب اور نہ ہی مرکز کوئی ایسی فہرست تیار کر سکی ہے کہ ان کا نقصان کتنا ہوا ہے، ان کے جو لوگ ہیں ہر گھر سے وہ کتنے لوگ بیمار ہوئے، کتنے زخمی ہوئے اور کتنے بہہ گئے، ان کے مال مویشی کتنے بہہ گئے، ان کی فصلیں کتنے کی تباہ ہو گئیں۔ اور اتنی امداد جب آ رہی ہے، بے ہنگم امداد، تو میں آپ کو یہ ناظرین بتا رہا ہوں کہ یہ امداد کتنی دی جائے گی فی گرانہ، یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد بتا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس عام میں ننگی ہے، جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے میں وہ بھی پر توڑ لیا ہے، اور اس نے انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں پاکستانی اور غیر ملکی ڈونرز ان سے رابطے قائم کر لیے ہیں، اور اس کے لیے جو ان کے اہم رہنما ہیں ان کا وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں ڈونر کانفرنس کا۔ اور یہ ناظرین اسی طرح مجھے یہ لوٹ مار نظر آ رہی ہے، چونکہ کچھ عملی طور پہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، وہاں تک تو ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، بھوکے ننگے بیمار اور متاثر جو سیلاب سے تباہ حال لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان کو بھوک ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، ابھی تک وہاں پہ کوئی عملی طور پہ کام شروع نہیں ہوئے۔ لیکن یہ حکومت نے بتا دیا ہے کہ ناظرین اس سے پہلے میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے پیسے فی گرانہ دیے جائیں گے، کتنے کا اعلان ہوا۔ تو ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں اتر آئی ہے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ بے ہنگم کیسے ہوگا، یہ لوٹ مار ہوگی، ان تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، چونکہ اس کے لیے ابھی تک کوئی میکانزم طے نہیں ہوا، اور گھروں کے گھر برباد ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، کئی سال کا نقصان ہو گیا، ان کا جو زر تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، ان کے جانور مر گئے، ان کا سب کچھ اجڑ گیا، بچے مر گئے۔ لیکن حکومت انہیں 25,000 فی گرانہ امداد دے رہی ہے، دینے جا رہی ہے، اور اس کا تخمینہ لگایا گیا، اور یہ نہیں کہ یہ بے ہنگم ہے، یہ اندھیرے میں ہے، ابھی کسی کے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ کتنے، یہ تو گورکھ دھندا ہے، یہ تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ ابھی تک کسی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر لے اور ان کو یہ پیسے دے دے، اور ان کی جو فرشتے ہیں وہ مرتب کر لے، یہ کوئی کام نہیں ہوا، اور اندھیرے میں حکومت نے کہہ دیا کہ 25,000 فی گرانہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی۔ لیکن جو اربوں روپے اکٹھے ہونے جا رہا ہے اس کا کوئی کہ فنڈ کہاں ہوگا، کس میں جائے گا، مشترکہ فنڈ ہوگا مرکز صوبوں کا، اس میں بھی کوئی چیز باقی نہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ غریب جو ہے وہ کل بھی مرتا تھا، آج بھی مرے گا، اور بھوک افلاس جو ہے ان کا مقدر ہوگی۔ ناظرین یہ ہو رہا ہے آج تک کی، یہ تھی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔